سلطنت عثمانیہ کا آغاز 1299 میں ہوا، جس نے 650 سال تک دنیا کے 3 براعظموں پر حکومت کی۔ یہ لوگ بہت بہادر اور عظیم جنگجو تھے جو اپنے راستے میں آنے والے کفر کو مٹاتے گئے اور دنیا کو فتح کرتے گئے۔ 3 صدیاں لگاتار فتوحات کے بعد سلطنت عثمانیہ زوال کا شکار ہونے لگی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1922 میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس وقت ترکوں سے ایک معاہدہ کیا گیا جو 100 سال گزر جانے کے بعد اب 2023 میں پورا ہونے والا ہے۔ وہ معاہدہ کیا ہے اور یہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں ایک بڑی تبدیلی متوقع ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ترکی دوبارہ خلافت قائم کر سکے گا؟ یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ 13ویں صدی میں چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے نکلنے والے منگولز اور تاتاری مسلمانوں، یورپ اور چین پر حملہ آور تھے۔ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا۔ بہت ظالم لوگ تھے۔ انہوں نے ہر طرف لوٹ مار اور تباہی مچا رکھی تھی۔ اس دور میں منگولز خوارزم تک گئے جو اس وقت کی طاقتور ترین سلطنت تھی۔ انہیں بھی منگولوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ جب منگولوں نے وہاں تباہی مچائی تو وہاں ایک قبیلہ تھا جو اس علاقے کو چھوڑ کر بھاگ گیا اور اس قبیلے کا نام تھا کائی قبیلہ۔ اس قبیلے کا سردار تھا سلمان شاہ۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ اس کے تیسرے بیٹے کا نام تھا ارطغرل، جس پر ایک ترک سیریز ارطغرل غازی کے نام سے موجود ہے۔ سلیمان شاہ کے ساتھ اس کا بیٹا ارطغرل بھی اس قافلے میں موجود تھا۔ اس سارے قبیلے میں 500 خاندان کے لوگ موجود تھے۔ جب یہ قبیلہ دریائے فرات کو پار کر رہا تھا تو اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ، جس کی طبیعت پہلے ہی ناساز تھی، ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ ارطغرل کے 2 بڑے بھائی جو اس قافلے میں موجود نہ تھے، جس کی وجہ سے ارطغرل کو قبیلے کا سردار منتخب کر لیا گیا۔ ارطغرل اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ترکی کے علاقوں کی جانب سفر کرتا رہا۔ اس وقت ترکی میں حالات کافی سازگار تھے اور وہاں ترک حکمران تھے۔ جب یہ قافلہ انقرہ کے قریب پہنچا تو انہوں نے 2 فوجوں کو آپس میں جنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک فوج اس علاقے کے سلطان علاؤ الدین جو مسلمان تھے ان کی تھی اور دوسری تاتاریوں کی تھی، اور کائی قبیلہ پہلے ہی تاتاریوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے نقل مکانی پر مجبور تھا۔ انہوں نے اپنے 444 جنگجوؤں کے ساتھ سلطان علاؤ الدین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا جو اس وقت جنگ ہارنے کے در پہ تھے۔ ارطغرل غازی اور اس کے جنگجوؤں نے پوری جرأت اور بہادری سے جنگ میں حصہ لیا اور تاتاریوں کو شکست دی۔ سلطان علاؤ الدین نے انعام کے طور پر ارطغرل غازی اور پورے کائی قبیلے کو انقرہ میں رہنے کی ایک جگہ فراہم کی، جہاں کا سردار ارطغرل غازی کو بنا دیا گیا۔ سلطان علاؤ الدین نے ارطغرل غازی کو منگولوں اور تاتاریوں سے حفاظت کے لیے یہاں مامور کر دیا۔ ارطغرل غازی نے اپنی زندگی میں ایک خواب دیکھا جس میں ایک چاند اور ایک درخت جس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس خواب کے بارے میں ارطغرل نے اپنے مرشد سے ذکر کیا، جس نے بتایا کہ تم اور تمہاری اولاد اس دنیا کے کئی حصوں پر حکومت کرو گے۔ تم لوگ دین اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند کرو گے۔ ارطغرل نے اپنے خواب میں 4 پہاڑ اور 4 دریا بھی دیکھے تھے، جن میں دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے دینبب شامل ہیں، اور 4 پہاڑ جن میں کوہ طور، کوہ کاف، کوہ اطلس اور کوہ بلقان شامل ہیں، جو کہ بعد میں اس کی سلطنت کا حصہ بنے۔ اس کے بعد ارطغرل نے اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے جہاد کا آغاز کر دیا اور آہستہ آہستہ مختلف علاقوں کو فتح کرتا گیا اور اپنی سلطنت کو بڑھاتا گیا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد اس کی جگہ اس کے تیسرے بیٹے عثمان نے لے لی، جو بہت بہادر اور انصاف پسند تھا۔ ارطغرل غازی نے اپنی موت سے پہلے اپنے بیٹے اور خاندان کو نصیحت کی تھی کہ جہاد کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ دین اسلام کا پرچم سر بلند رکھنا اور ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ پھر اس کے بیٹے عثمان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خلافت کو زندہ کرے گا۔ اس نے اتنے زیادہ علاقے فتح کیے کہ ان کی حکومت 3 براعظموں تک پھیل گئی۔ 650 سال تک خلافت عثمانیہ قائم رہی، لیکن اس مدت کے بعد اس میں غدار پیدا ہونے لگے، جس سے سلطنت کو کافی نقصان ہونے لگا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کا کنٹرول بھی سلطنت عثمانیہ کے پاس تھا۔ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو ترکوں نے خلافت بچانے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن خلافت عثمانیہ جو کہ مالی طور پر بہت کمزور ہو چکی تھی، انہیں جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطنت عثمانیہ کا جن 3 براعظموں پر کنٹرول تھا وہ مختلف ممالک میں بٹ گئی، اور اس میں سے 40 ممالک آزاد ہوئے، جن میں سعودی عرب، عراق، شام، مصر اور بہت سے مسلم ممالک شامل ہیں۔ جب پہلی جنگ عظیم ختم ہو گئی تو ترکوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا۔ یہ معاہدہ اس وقت کے اتحادی ممالک جن میں امریکہ، یورپ، فرانس شامل ہیں، ان کے اور ترکوں کے درمیان لوزین کے مقام پر طے پایا، جسے معاہدہ لوزین بھی کہا جاتا ہے، جو اس ٹائم فرانس کے پاس محفوظ ہے۔
معاہدے میں شامل تھا کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے سارے جانشینوں کو قتل کر دیا گیا اور کچھ کو ملک سے نکال دیا گیا۔ ان کے سارے اثاثے ضبط کر لیے گئے۔ سلطنت عثمانیہ کی جائیدادیں اور مال و دولت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھیں جن پر برطانیہ اور اس کے اتحادی ممالک نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ترکی کو سرکولر ریاست بنا دیا گیا۔ اس میں سے اسلام کو ختم کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ترکی میں اسلامی نظام کا نفاذ نہیں ہوگا۔ خلافت پر پابندی لگا دی گئی۔ ترکی کو ایک اور پابندی کا سامنا کرنا پڑا جو بہت دردناک تھی۔ ترکی کو کہا گیا کہ وہ اپنے ملک میں سے معدنیات نہیں نکال سکے گا۔ ترکی اپنے ملک اور دنیا کے کسی حصے میں سے ڈرلنگ کر کے پٹرول بھی نہیں نکالے گا، بلکہ ہمیشہ وہ پٹرول خرید کر استعمال کرے گا۔ یہ پابندی ترکی پر اس لیے لگائی گئی کہ ترکی میں تیل کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں۔ ترکی کا سمندر باسبورس، جہاں ترکی کی بندرگاہ باسبورس بھی موجود ہے، یہ راستہ پوری دنیا میں تجارت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ترکی پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ یہاں سے گزرنے والے کسی جہاز سے ٹیکس وصول نہیں کرے گا، حالانکہ اس کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہے جتنی نہر سویز کی ہے، جو پوری دنیا کی تجارت کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح باسبورس بندرگاہ کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے اور ترکی کو کہا گیا کہ یہاں سے گزرنے والے کسی بھی جہاز سے آپ ٹیکس وصول نہیں کریں گے، جو کہ اس وقت ترکی کی معیشت کو ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ یہ معاہدہ عالمی سطح کا معاہدہ تھا اور اس کی مدت 100 سال تھی، یعنی ترکی کو 100 سال تک اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہوگی۔ یہ معاہدہ 1923 میں ہوا تھا جو جولائی 2023 میں ختم ہونے والا ہے، یعنی 2023 میں ترکی ان سب پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ترکی اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد کیا حاصل کرنے جا رہا ہے؟ کیا ترکی دوبارہ خلافت قائم کر سکے گا؟ اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ترکی کے لوگ عمرہ یا حج کرنے آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے جس سے انہیں مکہ اور مدینہ کی سب جگہوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، کون سا مقام کتنی برکت والا ہے۔ وہ نقشے کے مطابق چلتے ہیں اور جگہ جگہ نوافل ادا کرتے ہیں، کیونکہ حجاز مقدس کا کنٹرول کافی دیر تک ترکوں کے پاس رہا ہے۔ وہ مکہ اور مدینہ میں آنے والے لوگوں کی میزبانی کرتے رہے ہیں۔ 650 سال تک ترکوں نے مکہ اور مدینہ کی حفاظت کی۔ انہیں مکہ اور مدینہ کے گلی گلی کا پتہ ہے کہ کون سے صحابی کا گھر کہاں ہے، کون سا مقام کتنی برکت والا ہے۔ وہ اپنے نقشے کے مطابق جگہ جگہ رکتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ ترک اس مقدس جگہ پر بڑے عقیدت و احترام سے جاتے ہیں۔ ایک قسم کا لباس پہنتے ہیں، ایک قسم کے جوتے اور ایک قسم کے بیگ ہوتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے ساتھ جڑ کر رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس مقدس مقام کی میزبانی ہمیں دوبارہ نصیب فرما اور ہم سے اپنی ناراضگی ختم کر دے۔ اگر سعودی عرب مکہ یا مدینہ کے نقشے میں کوئی تبدیلی کرتا ہے تو معاہدے کے مطابق ترک وہاں سے قیمتی نوادرات یعنی پتھر وغیرہ نشانی کے طور پر اپنے ملک میں لے جاتے ہیں۔ ترکوں نے وہاں اپنے ملک میں ایک میوزیم تیار کر رکھا ہے جہاں یہ سب چیزیں رکھی گئی ہیں، اور ترکی میں رہنے والے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان چیزوں کی ہم نے 650 سال تک حفاظت کی ہے، اور اسی وجہ سے ترک لوگ خانہ کعبہ میں جا کر دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس مقدس مقام کی میزبانی کا شرف ہمیں دوبارہ نصیب فرما۔ اب معاہدہ لوزین ختم ہونے والا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترکی کا آگے کیا پلان ہے۔ سب سے پہلے ترکی اپنے ملک میں ڈرلنگ کرے گا اور وہاں سے تیل نکالے گا۔ ترکی اس تیل کو اپنی ضرورت کے مطابق خود بھی استعمال کرے گا اور یہی تیل بیچ کر زر مبادلہ بھی کمائے گا۔ اس کے بعد ترکی باسبورس سمندر پر ٹیکس لگائے گا۔ جو بھی جہاز وہاں سے گزرے گا ترکی ان سے ٹیکس وصول کرے گا۔ ترکی صرف ان جہازوں کو وہاں سے گزرنے دے گا جو ٹیکس دیں گے، ادروائز انہیں اس روٹ سے گزرنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ ترکی کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ اقدام بہت مددگار ثابت ہوگا۔ ذرائع سے پتہ لگایا گیا ہے کہ ترکی اس روٹ پر ایک نہر تعمیر کرے گا جسے استنبول نہر کا نام دیا جائے گا، جہاں سے دنیا بھر کے جہاز گزریں گے۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا روٹ بن جائے گا جس سے ترکی اربوں ڈالر کمائے گا۔ ترکی کے موجودہ صدر طیب اردگان ایک پلان کو لے کر چل رہے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی جگہ مسلمانوں سے ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو طیب اردگان اس کی سب سے پہلے مذمت کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے فلسطین میں غزہ میں حملے ہوئے تو ترکی نے بھرپور مدد کی۔ کشمیر کے مسئلے پر بھی ترکی اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا رہا ہے۔ برما میں مسلمانوں سے زیادتی پر بھی ترکی نے عالمی سطح پر آواز اٹھائی۔ ترکی دراصل مسلم ریاستوں میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ ترکی کی پاکستان سے بھی بہت اچھی دوستی ہے، چین کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور بھی مسلم ممالک کے ساتھ ترکی کے بہت گہرے تعلقات ہیں۔ چونکہ پاکستان سب مسلم ممالک میں واحد ایٹمی طاقت ہے اور ترکی چاہتا ہے کہ پاکستان سے اچھے تعلقات بنائے جائیں تاکہ پاکستان ان کا ساتھ دیتا رہے۔ ترکی چاہتا ہے کہ اسے مکہ اور مدینہ کی ذمہ داری واپس سونپی جائے جو خلافت عثمانیہ کے خاتمے پر ان سے چھین لی گئی تھی۔ سعودی عرب تو ایسا بالکل نہیں چاہے گا، تو یہ معاملہ چلا جائے گا ووٹنگ پر۔
जिस पर पाकिस्तान, ईरान और इंडिया का बहुत अहम किरदार होगा। और भी बहुत से सेंट्रल एशियन ममालिक अपनी राय देंगे। इस मामले का हल अब निकलने वाला है। मुआहदा लुज़ैन खत्म होगा तो ये चीजें बाहर आएंगी। तुर्की इस हवाले से पूरी तैयारी कर रहा है। तुर्की अपने साथ अपने इत्तेहादी ममालिक को मिला रहा है, जिनमें चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान जैसे बड़े बड़े ममालिक शामिल हैं। सऊदीया भी इस मामले से बाखबर नहीं। सऊदीया के अमेरिका से बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदीया से जितना भी तेल निकाला जा रहा है वो सब अमेरिकन कंपनीज निकाल रही हैं। सऊदीया की इकोनॉमी तुर्की से बहुत मजबूत है। अमेरिका सऊदीया के हर मामले पर भरपूर साथ देता है और अमेरिका के इत्तेहादी भी सऊदीया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन कुछ अरसे से अमेरिका की काफ़ी कमजोरियां वाज़ेह हो रही हैं, जिससे सऊदीया को बहुत तशवीश है और इसी वजह से सऊदीया और अमेरिका के ताल्लुकात में भी फ़र्क आया है। और यही देखा गया है कि अमेरिका के ज़्यादातर ताल्लुकात मफाद परस्त होते हैं। अमेरिका के सऊदीया के साथ सब ताल्लुकात सिर्फ तेल की बुनियाद पर हैं। इस मामले को देखते हुए तुर्की ने दुनिया की उभरती हुई ताकत चाइना से ताल्लुकात मजबूत कर लिए हैं। मुआहिदा ख़त्म होने पर तुर्की की मुआशी हालत और भी मजबूत हो जाएगी। अमेरिका कुछ मामले में चीन का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट और दीगर चीज़ों में भी चाइना अमेरिका से आगे है। आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिकल मसनूआत की ईजादात की वजह से तेल निकालने वाले ममालिक की कदर कीमत में कमी वाक़या होगी, जिससे इनकी मुईशत को काफ़ी नुकसान होगा। सिर्फ वही ममालिक सरवाइव करेंगे जो टेक्नोलॉजी में आगे होंगे। अब देखना यह है कि इस मुआहदे के ख़त्म होने के बाद दुनिया में क्या तब्दीली आएगी। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि क़यामत से पहले खिलाफत कायम होगी। तुर्की ने अर्तुगरुल और उस्मान ड्रामे को इसलिए बनाया कि दुनिया के मुसलमान जाने कि तुर्कों का माजी क्या था और अब वो अपना मुकाम वापस हासिल करना चाहते हैं। और तुर्की ये भी चाहता है कि सब मुस्लिम ममालिक इसमें इसका साथ दें। अमेरिका, यूरोप और दूसरे बादशाही ममालिक ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मुसलमान दोबारा इकट्ठे हों। वो इस सीरीज़ के बहुत खिलाफ रहे हैं। याद रहे कि जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ, जिससे 40 ममालिक आज़ाद हुए, इनमें बहुत से मुस्लिम रियासतें भी बनी, किसी ने भी तुर्कों का साथ ना दिया क्योंकि इन्हें आज़ाद रियासतें मिल रही थी। तो उस वक्त सिर्फ एक मुल्क ने तुर्कों का साथ दिया जो कि बरे सगीर था, यानी पाकिस्तान और इंडिया। यहाँ से फौजें गईं जिन्होंने तुर्कों का साथ दिया और अपनी जानें गंवाईं। आज भी इन जवानों की कब्रें तुर्की में मौजूद हैं। वजह है कि तुर्की के ताल्लुकात पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत हैं। आपको मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करते रहेंगे। आपकी इसके मुतल्लिक़ क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।